جب لوگ صرف پی ٹی وی دیکھتے تھے اس وقت بہت سارا وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور آپ اس کے مجبوراً ہاں میں سیریسلی میں تو کہتا ہوں یار ہاں مجبوری بھی تھی لیکن اس میں مجبوری تھی. اور میں اب سوچتا ہوں یار یہ تو بیچارے لوگوں کو آپ نے زبردستی وہ اتنے سال وہ مجھوں والا توثیق کہتے ہیں, کوئی چوائسیز ہی نہیں تھی. تو مجھ سے جو پچھلی نسل ہے انہوں نے مجھے 100% یہی الفاظ کہے, ارے یہ کل کے بچے, ارے انہوں نے یہ کیا شروع کر دیا, یہ انداز گفتگو کیا ہے. اور میں سوچتا تھا کہ جب میں 50 سال کا ہو جاؤں گا تو میں اپنی اگلی نسل کو بھی اسی طرح ان پہ کرب کر رہا ہوں گا. اور میں کہتا تھا نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. تب سے سوچ رکھا ٹک ٹاکرز والی نو گو ایریا ہے. وائی میں تو آئی تھنک ٹک ٹاک از اے ویری ویری انٹرسٹنگ پلیٹ فارم. بہت سے لوگ آپ کو جین زی شرجینا کے والد صاحب کے طور پہ جانتے ہیں اور بہت سے آپ کو ایک نیا ایک ظہور ہوا ایک طریقے سے, لیکن نئے لوگوں کو پرانی باتیں بتانا یا سمجھانا یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. بالکل. اب وہ بات کریں, مجھے نہیں معلوم کہ زیاد صاحب ادھر سے کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے میں نہیں سن پا رہا. ٹھیک ہے لینڈ لائن پہ بات. ہمارا نوجوان اینکر ہے وہ توثیق حیدر. اچھا جو ہی انہوں نے میرا نام لیا اب ادھر میری ہارٹ بیٹ چل رہی کہ اب ضیاء محی الدین نے میرا نام سنا ہے. اب کچھ اب جناب تیاری شروع ہو گئی. ایک دن پہلے آ کے ملے مجھے. اچھا ریکارڈنگ سے پہلے میرے پاس آئے. اب جناب سوال بن رہے ہیں, ڈسکشنیں ہو رہی ہیں کہ یار ضیاء محی الدین سے کیا پوچھنا ہے نا. اب دل یہ بھی کرے کہ ضیاء صاحب کو ذرا. جی ہیں جی, توثیق صاحب اس زمانے کے 33 سالہ توثیق حیدر, اور یہ 9 منٹ پہ جا کے پلے کیجیے گا. اور جو شخص کوئی ایسا پروگرام پیش کرتا ہے تو اس کو پیش کرنے والا, اس کو ماڈریٹر صرف اس لیے کہا جاتا ہے یا کہنا چاہیے کہ نام ہی سے جیسے ظاہر ہے وہ ایک توازن قائم کرنا. لفظ ریٹائرمنٹ لو جی, بس تو جی اب تو جی ہمارا چل چلا ہو گیا, بس بیٹا اب تو آپ نہیں سنبھالنا ہے, ہوں تو اسی منجی تے بہ گئے. ہاں پتر کٹی ذرا پچھوں, بس بیٹا آپ نہیں. نو وائی, یعنی کہ اچھا جی بچے ہوں, اب میری اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ ہیو چلڈرن, تو لوگ مجھے کہتے ہیں اچھا تمہیں بڑھاپے سے خوف نہیں آتا, کون سہارا کون بنے گا. تو مجھے بڑا یہ عجیب سا سوال لگتا ہے. آگ سی لگ گئی تھی جہاز میں یہ کہنا بہت آسان ہے, اس کو اب آسان ہے, لیکن اگر کسی خاتون کی 40+ پہ شادی نہ ہوئی ہو تو کیا ہم کیا کہیں گے, ہاں وہ رابعہ کی شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں ہوئی, مرد نے نہیں کی, عورت کی نہیں ہوئی. اینی بات کہیں اور سے شروع ہوئی تھی لیکن کسی اور طرف خطرناک طرف جا رہی ہے بات آگے. آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں یہ سوال تمہارا انویلڈ ہے اس لیے کہ میں نے پرومپٹ کیا ہے, اور ان میں سے ایک کے ساتھ تو میں آج کل ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہا ہوں. انہوں نے صاف کہا ہوا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, سورج جنوب سے نکلنا شروع ہو جائے, میں 2 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گا. بہت پیاری دوست ہیں, عتیقہ بھی, نادیہ بھی, مرینا, یہ لوگ جو تبصرے کر رہی ہوتی ہیں پہنچ گئے ہیں وہاں تک. ہاں اس کی وجہ ہے کہ ہم انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور نادیہ کے ساتھ تو میری ایکچولی بچپن کی دوستی ہے, وی آر ویری ویری کلوز فرینڈز. ہاں جی, گڈ مارننگ, السلام علیکم. کہیے جناب کیا حال چال ہیں, فٹ ہیں, انرجیٹک ہیں, کیا بات ہے کیا بات ہے. ویلکم ٹو دس پوڈ کاسٹ ود احمد فضان. کیا بات ہے سر, ویلکم, بہت مشکور ہیں آپ کے. اور جو اپنے انٹرو بیان کیا اس سے تو ہماری بہت سارے لوگوں کی بہت ساری یادیں تازہ ہو گئی. یہ آواز لوگ ڈیلی سنتے تھے, بہت سے لوگ آفس جاتے ہوئے, اسکول جاتے ہوئے, اور آپ نے کیا زبردست قسم کی یادیں کروائی ہے. بہت سے لوگ جو جس طرح میں نے کہا کہ سر میں بہت سے لوگوں کی یادیں تازہ ہوئی ہوں گی, لیکن میں تعارف کرواتے بھی بڑا کنفیوز ہوں کہ آپ کی وہ والے ہوسٹ کا تعارف کروایا جائے, کمپیئر کا تعارف کروایا جائے, یا پھر ریسنٹلی شرجینا کے والد صاحب والا تعارف کروایا جائے. تو آپ بھی آئی تھنک ٹرانزیشن کرتے رہتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ. ہاں, ٹرانزیشن سے زیادہ فضان میں لفظ استعمال کروں گا ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں. اچھا, سو اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا بیوٹی آف لائف. اگر آپ کہنے لگ جائیں یا سوچنے لگ جائیں یا یہ گمان کرنے لگ جائیں کہ آپ یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں تو پھر تو بہت جلد اس میں تصنع آ جائے گا, منوٹنی آ جائے گی, اور پھر ایک وقت آئے گا صرف آپ ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ کام اچھا کرتے ہیں. ایسے ہی تو میں تو زندگی میں ایکسپیریمنٹ کرنے میں بہت بلیو. آپ کے ایکسپیریمنٹ سے بہت ساری باتیں کریں گے. سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کی اس سدا بہار جوانی کا راز کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی انٹرو دیا ہے, جب آپ دیتے تھے تو اس سے بہت مختلف نہیں لگتے تھے جو ابھی لگ رہے ہیں کئی سالوں کے بعد. ہاں, آئی ڈونٹ نو, بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم بچے تھے تو آپ کو دیکھتے تھے, پھر ہم جوان ہوئے, پھر ہمارے بچے جوان ہو گئے, تو آپ ویسے کے ویسے. تو آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک بہت مینٹل
اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے, آپ کی جو فزیکل اپیرنس ہے یا فزیکلی آپ ایج تو ہم سب کر رہے ہیں, لیکن اس ایج کو شو کرنا آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ہیلدی ہیں, کتنے ہیپی ہیں, کتنے خوش ہیں. وہ پھر آپ کا چہرہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے یا آپ کی فزیکل اپیرنس وہ مینٹل اسٹیٹ ظاہر کر رہی ہوتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے. باقی میں بھی بد پرہیزیاں اسی طرح کرتا ہوں جیسے آپ کرتے ہیں, جیسے سبحان کرتے ہیں یا جیسے عاقب کرتے ہیں, کوئی بھی کرتا ہے. تو بد پرہیزیاں سب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, لیکن شاید میں مینٹلی اتنی بد پرہیزی نہیں کرتا. واہ کیا بات ہے, مینٹلی خوش رہتے ہیں. اور بہت سارا آپ نے جو مینٹل ہیلتھ کا بتایا اس کا افیکٹ آپ کی فزیکل اس کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے. Absolutely. یہ بالکل سادہ زبان میں, دیسی زبان میں ایک دفعہ کہیں بات ہو رہی تھی, وہاں پہ کسی نے کہا کہ یار اسی طرح آپ کے جیسے سوال کیا, انہوں نے کہا سڑیا نہ کر تو تم ٹھیک رہو گے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سڑتے بھنتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں, جیلس ہوتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ شاید بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بالکل کلیشیڈ بات نہیں ہے, یہ واقعی یہ بالکل درست بات ہے, کیونکہ غصہ اور حسد یہ تو ہمارے بزرگوں نے بھی کہا ہے, یہ واقعی آپ کو آگ کی طرح جلا رہی ہوتی ہیں یہ دو چیزیں, غصہ اور حسد. اور اس کی سزا آپ خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, اگلے کو تو کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہوتا. بے شک ایسے ہی ہے سر. جس طرح میں نے کہا کہ ابھی بہت سارے آپ کے وہ ہیں, تو ابھی آپ کو جین زی کے میں نے بہت سارے ٹرینڈس فالو کرتے ہوئے دیکھا جو کہ بہت حیران کن ہے. میں آپ کی عمر کے اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, آپ کی عمر کے بہت سے دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے. خیر آپ سے آف دا ریکارڈ کی بات ہو رہی تھی, لیکن آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ میمز بھی بنا رہے ہیں, بہت سارے ٹرینڈس کو بھی فالو کر لیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور بچوں پہ غصہ نہیں کرتے ہیں بہت سارے. اور ورنہ تو آج کل ہر بندہ جین زی کو لیکچر جھاڑ رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ اور تم لوگ یہ اور اس طرح. تو یہ بھی آپ کسی پرپز کے تحت کر رہے ہیں یہ سارے؟ شاید ہاں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ایف ایم پہ براڈ کاسٹنگ شروع کی تو اس وقت ہم ایف ایم پہ جس انداز میں ہم بات کیا کرتے تھے, جو کنونشنل ریڈیو پہ بات کرنے کا یا ٹیلی ویژن پہ بات کرنے کا انداز سے بہت جدا تھا, بہت تیز تھا. اس میں انگریزی کے الفاظ بھی تھے, اس میں بہت کیجول اسٹائل آف براڈ کاسٹ تھی آن ریڈیو. تو مجھ سے جو پچھلی نسل ہے انہوں نے مجھے 100% یہی الفاظ کہے, ارے یہ کل کے بچے, ارے انہوں نے یہ کیا شروع کر دیا, یہ انداز گفتگو کیا ہے. اب اور میں سوچتا تھا کہ جب میں 50 سال کا ہو جاؤں گا تو میں اپنی اگلی نسل کو بھی اسی طرح ان پہ کرب کر رہا ہوں گا. اور میں کہتا تھا نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. تب سے سوچ رکھا آپ نے؟ سوچ نہیں, تحت الشعور میں لاشعور میں شاید یہ کئی بات بیٹھی ہوئی تھی. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس لیے میں اگلی نسل کو سیلیبریٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ کی جنریشن, اب تو بلکہ آپ سے بھی اگلی جنریشن جو ہے وہ بڑا ایکٹیولی اس وقت کام کر رہی. آپ لوگ جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ آج کی ریالٹی ہے, اس وقت وہ ہماری ریالٹی تھی. تو میں تو بڑا انجوائے بھی کرتا ہوں, سیلیبریٹ کرتا ہوں, سیکھتا ہوں. اب میرے جو کالیگز ہیں ان سے وہ مجھ پہ ہنستے ہیں اور میں ان پہ ہنستا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوتا ہوں. جس طرح اب یہ جن میمز کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑی وائرل ہوئیں, تو میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر عہد کے اندر زندہ رہنا چاہیے. میں نے اپنے اندر کے بچے کو مرنے نہیں دیا. شاید وہ بچہ ہی ہے مجھ سے یہ سارے تجربات اور ایکسپیریمنٹس کروا رہا ہوتا ہے. میمز دیکھتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں یا میمز بناتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں؟ میمز دکھاتے ہوئے نہیں, دیکھتے تو بہت انجوائے کرتے ہیں. کچھ ٹک ٹاکرز اور لوگ بڑا کہتے ہیں کہ یار یہ ٹک ٹاکرز والی نو گو ایریا ہے. وائی؟ میں تو آئی تھنک ٹک ٹاک از اے ویری ویری انٹرسٹنگ پلیٹ فارم. Other than enjoying the unique humor that the TikTokers are creating, I think TikToker is a great source of learning for me. میں TikTok کے اوپر بہت اچھے کوانٹم فزکس کے اوپر, ہسٹری کے اوپر بہت سے ایسے اکاؤنٹس, ان کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, فالو کر رہا ہوتا ہوں, ان سے بہت کچھ لرن کر رہا ہوتا ہوں. میرے خیال میں ریلیجن سے لے کے تاریخ سے لے کے کائنات کے رموز تک, اسٹرانومی میں میرا بڑا انٹرسٹ ہے, کوانٹم فزکس میں, اس کو میں بڑا وہ مجھے ٹک ٹاک سے وہ سارے سورسز ملتے ہیں. تو ٹک ٹاک کو یہ سمجھنا کہ صرف یہ نصیب و لال اور علی حیدر اور لتا منگیشکر کے گانوں کے اوپر ڈانس کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے, دس از ناٹ ٹرو.
بالکل ایسے ہی ہے, مطلب اس کے ذریعے سے بھی آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فار دا مینی پیپل دس از کوائٹ سرپرائزنگ کہ کلاسیکل پی ٹی وی کے دور کا آدمی ٹک ٹاک کو اس طریقے سے ایمبریس کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ, اسی لیے میں نے وہ ساری باتیں کی ہیں. کلاسیکل جو پرانا سر پی ٹی وی تھا اس کے بارے میں ہم ضرور آپ سے بات کرنا چاہیں گے. ایک تو خیر ابھی آپ دوبارہ سے پی ٹی وی اویئر ہوئے, آئی تھنک 1 سال پہلے آپ نے کچھ سال کے لیے دوبارہ سے لوگوں نے آپ کو دیکھا, لیکن جب لوگ صرف پی ٹی وی دیکھتے تھے اس وقت بہت سارا وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور آپ اس کے مجبوراً. ہاں میں سیریسلی میں تو کہتا ہوں یار, ہاں مجبوری بھی تھی, لیکن اس میں مجبوری تھی. اور میں اب سوچتا ہوں یار یہ تو بیچارے لوگوں کو آپ نے زبردستی وہ اتنے سال وہ مچھوں والا توثیق کہتے ہیں, کوئی چوائسیز ہی نہیں تھی تو کیا کرتے آپ. تو آئی فیل سوری فار یور جنریشن. ٹیم ورلڈ کپ پہ جا رہی ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہر طرح کے بندے کے ساتھ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں بہت سارا لوگوں کی بہت اچھی اچھی میموریز بھی ہیں. اور آپ بھی یاد کرتے ہیں اس وقت کو؟ یاد, ہاں, چیرش کرنے کے سینس میں یس, لیکن ایک ناسٹیلجیا ڈپریشن کے سینس میں نو. وہ ساڈا وقت ہوتا جس سے آئے ہائے ایک دن کی ہویا کہ نہیں, اس طرح نہیں. ہاں بڑے بڑے میموریبل لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی, بڑے بڑے ہسٹوریکل مومنٹس ہیں جن کا میں حصہ رہا, لیکن بس ٹھیک ہے اس لمحے موجود میں ان کو ایکسپیرینس کیا اور آگے چلو. میرے لیے اس وقت آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی ریالٹی کیا ہے؟ کیا کہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں. دس مومنٹ از دا موسٹ پریشیس مومنٹ فار می ایٹ دا مومنٹ. 1 گھنٹے کے بعد میں ہو سکتا ہے لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر جا کے کچھ کر رہا ہوں, تو لاہور ریلوے اسٹیشن میرے لیے سب سے اہم چیز ہوگا. سو آئی تھنک یہ وہ چیز ہے جو کہ باقی انسان کو یوتھفل بھی رکھتی ہے اور آگے گرو کرنے میں مدد دیتی. ورنہ تو اب میں ابھی بیٹھ کے قصہ پارینہ چھیڑوں اور میں کہوں کہ جی ہمارا وقت بہت درخشاں اور روشن تھا اور تم لوگ تاریکی میں زندہ ہو, تو پھر تو بات بنے گی. یہ بہت انٹرسٹنگ اور بڑا اہم ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اور چیز, جس طرح بھی میں نے کہا کہ بہت سے لوگ آپ کو جینزی شرجینا کے والد صاحب کے طور پہ جانتے ہیں اور بہت سارا آپ کا ایک نیا ایک ظہور ہوا ایک طریقے سے, لیکن نئے لوگوں کو پرانی باتیں بتانا یا سمجھانا یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ کہ آپ ضیاء محی الدین صاحب کی ہم ضرور بھی آپ سے بات کریں گے اور ان کی جو بہت ساری باریکیاں اور ان کے جو بہت سارے لیسنس تھے, تو نئے لوگوں کو اس کی کمی تو ہے بہرحال. بالکل ہے, اور بالکل وہ باتیں بتانی چاہیے, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اگر کوئی سننے میں انٹرسٹڈ ہو. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں زبردستی نہیں کہ آؤ بیٹھو تم 4 جنزی 5 جو اس کمرے میں ہو, آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاؤں گا, تم ایمٹی باٹلز ہو اور ان کو میں اپنے توثیق حیدر اپنے گیان اور اپنے شعور سے ایمٹی باٹلز کو بھرے گا اور نالج فلڈ باٹلز بن جائیں گی, ایسا نہیں ہے. لیکن ان کا انٹرسٹ پیدا بھی تو کیا جائے. ہاں انٹرسٹ, اگر انٹرسٹ ہے تو وائی ناٹ, بالکل بالکل پرانی باتیں ضرور. ایک انٹرسٹ ہونا اور ایک انٹرسٹ پیدا کرنا, اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا. مطلب خود سے تو کبھی بھی نہیں ہوگا, خود سے تو وہ سننا چاہیں گے انوپ جین کو اور یہ بہت سارے ریپ سانگس کو. تو یہ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے خاص ماحول تو آپ کو ان کو ایک دفعہ دینا پڑے گا, ان کو لانا پڑے گا. ابھی خوش قسمتی سے وہ شرجینا کی وجہ سے چلیں آ گئے آپ تک, تو میری بڑی ہے کہ آپ وہ والی ضرور ان کو بتائیں کہ آپ کس دور سے گزر کے آئے ہیں اور کیا کیا لیسنز آپ نے اپنے اندر رکھے ہیں. ہاں میں نے اوور دا ایئرز میں سمجھتا تھا فرینکلی کہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے اچھا یا ہوں گے, لیکن میں آئی تھنک یو آر رائٹ, اور میں غلط ثابت ہوا اس لیے کہ میں ابھی بہت سے جن زی نے ہی مجھے کہہ کے انسٹاگرام پہ ڈی ایمز اور یہ وہ کہ جی آپ اپنا پوڈ کاسٹ شروع کریں یا اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں, اور تبھی میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت ایکٹیو ہوا. ہم ضرور دیکھیں گے. اینڈ ٹو مائی اسٹانشمنٹ کہ وہ جو لوگ نیچے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جن زی کی ہوتی ہے. نہ میرا خیال تھا کہ اچھا وہی بات ہے کہ ہم نے پرسیپشن بنائی ہوئی ہے اس نسل نے کہ ہمارا ایک ڈسکنیکٹ ہے تم لوگوں سے, اور وہ پرسیپشن غلط ہے. وہ ڈسکنیکٹ شاید ہم نے بنا لیا ہے, آپ لوگ نہیں چاہتے, آپ واقعی سننا چاہتے ہیں. بالکل سر, کیونکہ ہمیں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ آپ جس عہد میں جی رہے تھے آپ کو بہت سے بڑے لوگ دستیاب تھے, اور ہمیں آج بہت سارے بڑے لوگ دستیاب نہیں ہیں, ہمیں بہت سارے اور طرح کے ہیں. تو ہم آپ ہی لوگوں سے وہ سننا بھی چاہیں گے. بلکہ پچھلے 2 دن ہم ضیاء صاحب کے ساتھ جو آپ کا ایک تاریخی انٹرویو تھا, اچھا ضیاء صاحب جو ہم بار بار کر رہے ہیں, ضیاء صاحب جو ہیں وہ آج کی انسٹاگرام کی بہت ساری ریلز میں سب لوگوں کی فرسٹ پریفرنس ہیں. بہت سے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی آج بھی کر رہے ہیں, ان کا وائس اوور, ان کی بہت ساری پڑھت. تو آپ نے ان کا ایک بڑا تاریخی انٹرویو کر رکھا ہے. سب سے پہلے اگر آپ بتائیں کہ وہ آپ کا وہ تجربہ اور مشاہدہ ان کے بارے میں کیسا رہا اور کیا رہا. ڈر تھا, پہلے خوف تھا, اس لیے کہ میری ان سے ملاقات نہیں تھی. اچھا. اور
پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر PTV کا وہ ایک سیریز آف ٹاک شوز تھی, اس کا نام تھا یور ہوسٹ ٹونائٹ. اور اس میں معین اختر, انور مقصود, خوشبخت شجاعت, طارق عزیز, نعیم بخاری, قرات العین, ان لیجنڈری اینکرز کو ایک جن زی اس وقت کا انٹرویو کر رہا تھا. دس واز دا فارمیٹ. سر اس وقت ایج کیا تھی آپ کی ویسے بائی دی وے؟ 34. صحیح, 33-34 سال میری عمر تھی. لیکن یہ جتنے وہ تو پہاڑ نما شخصیات تھیں ان کے سامنے تو میں بچہ ہی تھا. تو جب سارے ہو گئے نا تو پھر وہ جو ہماری ایک لسٹ تھی نا اس میں نام ضیاء محی الدین بھی تھا. تو ہماری جو ایگزیکٹو پروڈیوسر منیزہ ہاشمی صاحبہ, جی بالکل, تو وہ میزو آپا, اب ہم نے کہا بھی اب سارے ہو گیا. اب وہ جب میں کہتا ضیاء صاحب کہتے اچھا طارق عزیز بھی رہتے ہیں نا, انہوں پہلے کر لی. اچھا اوہو معین اختر آ رہے ہیں, انہوں پہلے کر لیا. پھر میں بھی کہتا تھا کہ ہاں جب ایک وقت آیا جب سب ہو گیا اور باقی بات ضیاء صاحب پہ آئی, تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اینڈ بڑے خوشی کی بات ہے کہ جب منیزہ صاحبہ نے ان سے رابطہ کیا تو وہ کراس دا ٹیبل بیٹھی, میں ادھر بیٹھا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہاں ضیاء صاحب وہ, تو وہ ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ ہے. تو اب وہ دوسری سائڈ پہ اب وہ بات کریں, مجھے نہیں معلوم کہ ضیاء صاحب ادھر سے کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں نہیں سن پا رہا, ٹھیک ہے, لینڈ لائن پہ بات. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہے تو لاہور سینٹر سے ہوگا, تو آپ کو ہم بلوانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے وہ. تو ان کا اور اس کا ہوسٹ ہے وہ ہمارا نوجوان اینکر ہے وہ توثیق حیدر. اچھا جو ہی انہوں نے میرا نام لیا, اب ادھر میری ہارٹ بیٹ چل رہی کہ اب ضیاء محی الدین نے میرا نام سنا ہے, اب کچھ بھی ریئیکشن رسپانس آ سکتا تھا اور ہم سب نے اس کو رسپیکٹ دینی تھی. تو جو ہی انہوں نے یہ جملہ کہا, اب مجھے نہیں پتا ضیاء صاحب نے آگے سے کیا کہا, تو یہ آگے سے کہتی ہیں ہاں مچھوں والا. اچھا وہ جانتے تھے آپ؟ تو نہیں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ مچھوں والا لڑکا. تو میرے لیے اتنا وہ مومنٹ تھا کہ ضیاء محی الدین نے کہا وہ مچھوں والا لڑکا, اس کا مطلب ہے ضیاء صاحب نوز کہ اس نام کا ایک شخص ایگزسٹ کرتا ہے. اور میرے لیے تو میں نے کہا, لیکن انہوں نے کچھ شرائط رکھی اور وہ بالکل مناسب شرائط تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ ہم کرتے ہیں, لیکن وہ ایک دن پہلے آ کے مجھے ملے. اب جناب تیاری شروع ہو گئی. ایک دن پہلے آ کے ملے مجھے. اچھا, ریکارڈنگ سے پہلے میرے پاس آئے. اب جناب سوال بن رہے ہیں, ڈسکشنیں ہو رہی ہیں کہ یار ضیاء محی الدین سے کیا پوچھنا ہے نا. اب دل یہ بھی کرے کہ ضیاء صاحب کو ذرا حیران بھی کرنا ہے اور تھوڑا سا ان کو امپریس بھی کرنا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ کوئی گستاخی بھی نہ ہو جائے. وہ خیر پوری تیاری کر کے, بہت پرانی بات ہوگی, آئی ڈونٹ ریمبر ویودلی, بٹ آئی تھنک کوئی 10-15 سوال بنائے گئے اور کی طرف گئے. اب ضیاء صاحب بیٹھے, کوئی آئی تھنک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان سے میری ملاقات رہی. یو ول ناٹ بلیو جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں. اس 1.5 گھنٹے کے دوران ضیاء صاحب نے نہ میرے سے پوچھا کہ کیا پوچھو گے. آخر میں نے کہا اچھا ضیاء صاحب کوئی کل کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہ. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پوچھنا, یا یہ نو گو ایریا ہے, یا کیا پوچھو گے, یا کیا. انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر صرف اور صرف جنرل گپ لگائی. امیزنگ. موسم کی بات, کوئی ٹی وی کی بات. اچھا زیادہ انہوں نے میں سے تم کیا کرتے ہو, اچھا کیا پید والد, اچھا زبانیں کون سے, اچھا کہاں پڑھے, اچھا کیا یہ, اچھا یہ شرٹ کتنے, مطلب اس طرح کی جو کینڈیڈ بالکل سوشل اسمال ٹاک جو ہوتی ہے وہ انہوں نے کی. ناؤ وین آئی لک بیک, ناؤ آئی ریئلائز کہ وہ ہم دونوں کی آئس بریکنگ چاہ رہے تھے. دیٹس اٹ. ورنہ وہ کہتے جو سوال ہے مجھے بھجوا دو, بالکل میں اپروو کر دوں, اور ہم کانپتے کانپتے ڈیفینیٹلی ان کو سوال بھجواتے. اور میں نے کہا اچھا سر وہ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا, پھر آ کے ارے نہیں کچھ بھی پوچھو. اچھا ہاں, یور شو. دیٹس امیزنگ. سو میں اب جب مڑ کے دیکھتا ہوں کیا بڑے لوگ تھے ہیں, وہ خود بھی کمفرٹ لیول میں آنا چاہ رہے تھے اور مجھے بھی کمفرٹ لیول میں لانا چاہ رہے تھے. بالکل ایسے. اس کے بعد جو ہوا وہ پھر آپ کے ساتھ درمیان میں کچھ مومنٹس ایسے آئے کہ مجھے لگا کہ یار یہ مومنٹ پہ آ کے توثیق صاحب جو ہے نا ان کی دھڑکن اور تیز ہو گئی ہوگی, جس میں آ کے انہوں نے سمجھایا کہ ہوسٹ میں, کمپیئر میں, ایکٹر میں اور اینکر میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ میں نے کہا یہ تو آج لوگوں کو نہیں پتا. اس وقت وہ آگے اگر آپ کہیں تو ہم تھوڑا سا دکھائیں ناظرین کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. یہ ہیں جی توثیق صاحب اس زمانے کے 33 سالہ توثیق حیدر, اور یہ 9 منٹ پہ جا کے پلے کیجیے گا, مجھے وقت بھی یاد ہے الحمدللہ. تو یہ انہوں نے یہاں پہ آ کے ایک
بڑی دلچسپ بات کی تھی. میں نے کہا اس ٹائم توثیق صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے. اور جو شخص کوئی ایسا پروگرام پیش کرتا ہے جس میں کوئی سماجی اہمیت ہو, سیاسی اہمیت ہو, برقع اوڑھنا چاہیے یا نہیں, تو ظاہر ہے کہ اس میں دو مختلف نظریات تو ہوں گے. تو اس کو پیش کرنے والا, اس کو ماڈریٹر صرف اس لیے کہا جاتا ہے یا کہنا چاہیے کہ نام ہی سے جیسے ظاہر ہے وہ ایک توازن قائم کرتا ہے کہ گفتگو. اسٹاپ کیجیے گا, بالکل ہم اٹیچ کریں گے. اس موقع پہ آپ نے سوچا کہ مجھے کون سی کیٹیگری میں ڈالیں گے یا پھر کہیں مجھ سے نہ پوچھ لیں کہ تم بتاؤ کہ ماڈریٹر. نہیں, میں تو کانورسیشنز میں ویسے بھی بلیو کرتا ہوں, سوال جواب سے زیادہ. تو میں تو انجوائے کر رہا تھا, کہ واقعی سیکھ بھی رہا تھا اور لرن بھی کر رہا تھا. تو اس میں ایسا. اچھا, میں ایک اور مسئلے کی بات بتاؤں. بہت لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ گھبرائے تھے. اب دیکھیں نا, ضیاء محی الدین کا انٹرویو معین اختر کر رہے ہوں, نعیم بخاری کر رہے ہوں, انور مقصود کر رہے ہوں, تو ہے تو وہ کہ گھبرائے یا ڈرے. یقین جانو واقعی تھوڑا سا آئی واز نروس, لیکن دا مومنٹ دا کانورسیشن اسٹارٹیڈ, مجھے نہیں معلوم کہ وہ وقت کیسے گزرا. آئی واز ٹوٹلی ریلیکسڈ اینڈ کام بیکاز آف ناٹ کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی توپ میرے اندر پاور آ گئی تھی کہ بیکاز آف ہم. بالکل, کہ وہ جس طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے, اور جس طرح سے آپ پتہ نہیں اس میں وہ کٹ اس طرح سے. لیکن میں سب کو ریکمینڈ کروں گا پھر جا کے دیکھیں کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا تو وہ میری بات کیسے سن رہے ہوتے تھے. بالکل, اتنی توجہ سے جیسے کہ مطلب ہاں اچھا تم یہ کہہ رہے ہو, یو نو. ویری گڈ لسنر. ہمارے معاشرے میں میرا خیال میں ہم نے ایک تو دو فن ہیں جو بالکل ناپید ہو چکے ہیں. ایک تو گفتگو, ہم بحث کرتے ہیں ہر وقت. صحیح بات ہے, ہم گفتگو کا فن چھوڑ چکے ہیں اور بحث جیتنا چاہتے ہیں, کیونکہ بحث تو ہوتی ہی جیتنے کے لیے. گفتگو ہوتی ہے ایسا ہی ایکسپیرئنس کرنے کی چیز. ڈسکشن. ہم گفتگو نہیں کرتے اور ہم سنتے نہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سے جو معذرت کے ساتھ اینکرز کہہ لیجیے, وہ زیادہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کیا پوچھنا ہے. ایسے ہی اس مومنٹ کو ایکسپیرئنس نہیں کر رہے ہوتے جو آپ کا جو شخص جو آپ سے بات کر رہا ہے, بالکل ایسے وہ جو کہہ رہا ہے. تو وہ یہ دونوں چیزیں اور ویسے ہی سوسائٹی سے ختم ہو گئی ہیں. آپ یو ہارڈلی لسن, کس سے سنتے کہاں ہیں آپ. ہیئرنگ اور لسننگ میں فرق ہے. اور یہ آپ نے بالکل درست کہا. ابھی تھوڑا بہت ہمیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے تو جہاں پہ اینکر آگے ہمیں ایسا فیل ہو کہ ابھی ہمارے جواب میں اگلا سوال سوچ رہا ہے, تو جواب دینے کا بھی مزہ نہیں آتا. بندہ کہتے ہیں مجھے سن ہی نہیں رہا, میں کس سے بات کر رہا ہوں, کسی پتھر سے بات کر رہا ہوں. وہ کانورسیشن بالکل بلڈ نہیں ہو پاتی. بالکل درست آپ نے فرمایا. سر اس میں ایک مومنٹ ایسا آیا تھا جس میں زیاد صاحب نے کہا کہ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو میرے لیے ایک سرٹیفکیٹ, انہوں نے سرٹیفکیٹ لفظ بولا. آئی ناٹ اونلی ریممبر دیٹ, لیکن میں ہلکا سا فریز ہوا تھا اس مومنٹ پہ کہ یار یہ کیا ہے. یہ بہت ہی سریل قسم کا ایکسپیرئنس ہے. یہ کیا بے یقینی کسی کیفیت جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. آئی تھنک وہ اس کا کلپ بھی آپ کو. جی بالکل, ہم ساتھ جوڑیں گے اس میں, کلپ میں ساتھ دکھائیں گے. جی آپ کو یہ پورا 30 منٹس کا جی انٹرویو آپ کو پتہ ہے کہاں موجود ہے؟ منیزہ ہاشمی صاحب کے چینل پہ. ہاں ایگزیکٹلی, منیزہ ہاشمی صاحبہ کے چینل پہ ہے, اور اس کے پھر کچھ کلپس نکال کے میں نے اپنے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ بھی. یہ ایک دن نا رینڈملی مجھے ریل میں کٹا بند رہا, میں نے کہا ساتھ ماسٹر شاٹ آیا تھا, آپ کا کلوز فریم نہیں. میں نے کہا ساتھ والے بھائی صاحب جو ہیں یہ توثیق حیدر صاحب لگ رہے ہیں. تو پھر میں نے جا کے دیکھا تو واقعی آپ تھے اس میں, تو بالکل آپ لڑکپن میں ہیں شاید. تو پھر جا کے دیکھا بھی اور بہت سے لوگ اس کو بھی انجوائے. ویسے میں تھا 33 کا, لیکن میں 33 کا لگ نہیں رہا. عمر چور میں اس وقت بھی تھا. لگ رہے ہیں چھوٹے لگ رہے ہیں کافی. اس میں سر ایک کافی پرانا یہ انٹرویو ہے اس والے میں, اور جو زیاد صاحب کا سر آخری انٹرویو ہے اس میں ایک کامن بات میں نے دیکھی کہ آئی وانٹ ٹو ڈائی مائی بوٹس آن, اور میں ہمیشہ کام کرتے رہنا چاہتا ہوں, اور ڈپریشن سے بھی. اور ایسا ہی ہوا. بالکل. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بڑا امپورٹنٹ. لفظ ریٹائرمنٹ تو میں تو اس میں خیر بلیو ہی نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی ایک رول سے آپ زندگی کے رول سے آپ ریٹائر ہو کے کسی اور میں سلپ ان کر جائیں, لیکن یہ جو جملے ہیں ہمارے معاشرے میں,
لو جی بس تو جی اب تو جی ہمارا چل چلا ہو گئے, بس بیٹا اب تو آپ نہیں سنبھالنا ہے, ہوں تے اسی منجی تے بہ گئے, ہاں پتر کٹی ذرا پچھوں, بس بیٹا آپ نہیں. نو وائی, مطلب ہم تو 60 ٹاپتے ہیں, ہماری بڑی بڑیاں تو بس. اچھا ایک تو یہ بھی ہے نہیں, اب بہو گھر میں آ گئی ہے تو آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. وائی, کام اس لیے تو نہیں کیا جاتا تھا, کام تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا یا کچھ. تو بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں, ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ کام آپ نے صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں کرنا ہوتا کہ جی اچھا چلے یہ بھی ایک ہے نوشن کہ جی پیسہ کما لیا ہے, آئی ہیو انف سیونگز, اب میں نے بس بیٹھ کے اپنا اللہ اللہ کرنا اور زندگی کے دن گننے. بالکل بھی نہیں سر, آپ ایکٹیو رہنا ہے. بالکل, آپ گفتگو ایسے موڑ پہ لیں. ابھی لاسٹ پوڈ کاسٹ ہماری حمزہ علی عباسی کے ساتھ ہوئی ہے. لاسٹ کویشچن سے میں نے یہی کیا کہ آج کل بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز آئے ہوئے ہیں یوتھ کے لیے, جبکہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ موٹیویشنل اسپیکنگ کی اور تھاٹس کی ضرورت ہے ہمارے بزرگوں کو, جن کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. ریٹائرمنٹ کا ورڈ ہی بڑا عجیب سا ہے, اور اگر ہم دیکھیں بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں تو ٹرمپ اور جو بائیڈن شروع 80 کے بات کرتے ہیں, دونوں کی کیمپینز جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ بڑا عجیب سا ایک یہاں پہ فنومینل ہے. بالکل کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج, ہاں لیکن ریٹائرمنٹ پلانز ضرور ہونے چاہیے ان دیٹ سینس کہ اگر آپ کہیں کہ اچھا میں ایک کام کر رہا ہوں اور ریٹائرمنٹ کی ایج 60 سال ہے یا 65 سال ہے, تو اس کے بعد آپ نے کیا زندگی کرنی ہے اس کا پلاننگ ضروری ہے, یا کم از کم اس کی خواہش ضروری ہے کہ ایسا کیا ہے زندگی بھر جو آپ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے, اور اف یو آر ایکٹیو انف سو یو شوڈ ڈو آفٹر 60, وائی ناٹ, یا آفٹر 65. 70 کے بعد بھی آپ میرے بڑے بھائی ہیں, وہ ہی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے میوزیشین, وہ ڈاکٹر ہیں, 72 سال ان کی عمر ہے, 72. تو انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پچھلے 10 سال سے ہی از کریٹنگ میوزک, اور وہ میوزک کریٹ کرتے ہیں, وہ پینٹ کرتے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جو ساری زندگی کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے. تو یہ آئی تھنک دس از امینسلی امپورٹنٹ. اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بڑھاپے میں یا پھر آپ ریٹائرمنٹ جس کو بولتے ہیں اس میں خوش رہنے کے لیے بچوں پہ ڈپینڈنسی کیا ضروری ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ جی کسی کے پوتے پوتیاں ہیں تو وہ اس کا ہے یہ ٹائم, اور جس کی نہیں ہے وہ بیچارہ ایسے ہی ہے. بہت سے لوگوں نے اپنی جو یہ والی اس ٹائم کی جو خوشی ہے اس چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ کی ہوتی ہے. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ نہیں, میں معذرت کے ساتھ اس سے بالکل ڈس ایگری کروں گا. اور آئی تھنک یہ جو کہتے ہیں نا بڑھاپے کا سہارا, جی آئی تھنک یہ بھی بہت ہی سیلفش اپروچ ہے. یعنی کہ اچھا جی بچے ہوں, اب میری اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ ہیو چلڈرن, تو لوگ مجھے کہتے ہیں اچھا تمہیں بڑھاپے سے خوف نہیں آتا, کون سہارا کون بنے گا؟ تو مجھے بڑا یہ عجیب سا سوال لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کا مطلب بچے آپ اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے, تو یہ تو بہت ہی خود غرضانہ اپروچ ہے. ایگزیکٹلی. دوسری چیز یہ کہ آپ اس چیز کا تعین کر رہے ہیں کہ جس کی اولاد نہیں ہے اس کا بڑھاپا خراب ہوگا. تو میں تو آپ کو بہت سے ایسے با اولاد احباب دوستوں کا قریبی نام گنوا سکتا ہوں جن کا بڑھاپا بہت خراب ہوا بچے ہونے کے باوجود, بالکل پوتے پوتیاں ہونے کے باوجود. تو آئی تھنک اولاد کو بڑھاپے کا سہارا یا بڑھاپے کی خوشی سے منسوب کرنا میرے خیال میں تو بہت ہی حماقت کی بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد ہی زندگی کا سب سے بڑی خوشی, اولاد بہت بڑی خوشی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن صرف وہی خوشی نہیں ہے. تو آپ کو خوش رہنے کے لیے اور بہت سے انواع و اقسام کے رب نے عنایات کر رکھی ہوتی ہیں ہر انسان پہ, جس کا شکر ادا کرنا چاہیے, جس کو کی نشاندہی کرنی چاہیے سب سے پہلے تو. بالکل. اور اس خوشی کے ساتھ آپ کو اپنا بڑھاپا گزارنا چاہیے. بچے نہ ہونا, اولاد نہ ہونا, میرا خیال میں یہ بہت ہی حماقت کی بات ہے کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ اب میرا سہارا کون بنے گا. بالکل. مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میری کب کہاں دی اینڈ لکھا ہے میری کہانی کا, لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ میرے بڑھاپے میں اگر مجھے فزیکل سہارے کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, کہ فزیکلی اگر مجھے کسی چیلنج میں کسی کی ضرورت ہوئی تو میری اولاد 5, 8, 10 بھی میں پیدا کر لیتا, اس سے کہیں زیادہ اولاد سے زیادہ دوڑ کر آ کے مجھے پکڑنے والے موجود ہوں گے اور ہیں. بالکل بالکل. آپ کس بات سے یاد ہے کہ آپ نے ایک نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس بھی کر رکھا ہے پلین میں, جب کوئی شاید واقعہ ہوا تھا آپ نے کسی کے شاید شیئر کیا. تمہارا ریسرچر کون ہے؟ میں خود ہی ہوں. تو ایسا ہوا تھا کیا؟ ہاں, تھوڑا سا آگ سی لگ گئی تھی جہاز میں. جہاز میں
یہ کہنا بہت آسان ہے, اس کو اب آسان ہے, اب آسان ہے. 2-3 فیکٹ. ایک تھا مسقط ایئرپورٹ پہ ہم لوگ وی آر فلائنگ مسقط کراچی, فلائٹ تھی رات 2 بجے. تو وہ پورا جہاز نہیں تھا بھرا ہوا, اچھا لوڈ کم تھا. تو بس وہ بالکل جب وہ ٹیکسی کر کے جو پورا اپنے وہ تھروٹل کے ساتھ ٹیک آف سے اس وقت پھر وہ اسموک کیبن میں دھواں. اچھا ہمیشہ سے, اور اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو یہ پٹیاں آپ کو راستہ دکھائیں گے. میں ہمیشہ کہتے تھے یہ پٹیاں کب چلتی ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں چلیں. اور واقعی میں نے وہ زندگی میں ایکسپیرینس کیا کہ وہ پٹیاں روشنی, اور واقعی اتنا اندھیرے کے اندر وہ آپ کو راستہ نظر آیا. بٹ گاڈ سیوڈ اس. وہ پھر آگ, وہ دھواں آگ نہیں بنا, لیکن وہ پھر ایویکویشن جیسے ہوتا ہے وہ بھی ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ ایمرجنسی کا دروازہ یہ کھل جائے, کیسے کھولنا ہے. تو دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس, بٹ ویری کامنگ ایکسپیرینس. میں نے اس کو بڑا کامنگ ایکسپیرینس فار می, کہ میں نے جب اتنا قریب سے آپ سب کچھ پینک اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو میں نے کہا اچھا اوکے دیٹس اٹ. مطلب آئی واز ویری کام. بہت, ایک تو لوگ بہت کم تھے جہاز میں, آئی تھنک بہت ہی کم, آئی تھنک 40-45 لوگ تھے. تو بھری ہوئی فلائٹ نہیں تھی, لیکن اسٹل جتنے بھی تھے تو وہ بڑا میں کام رہا تھا میں. تو وہ ایکسپیرئنس وہ ہے ایسا زندگی کا کہ بہت پرانی بات ہے. وہ یاد ہے علی حیدر کا کانسرٹ تھا اچھا مسقط میں, جس کو میں ہوسٹ کر رہا. تو وہاں پہ میرے فیملی فرینڈ تھے, تو انہوں نے مجھے روک لیا, نہیں جانا. تو وہ لوگ فلائی کر گئے, اور میں نے کہا اچھا 2 دن اور رک کے. تو پھر تو اس فلائٹ پہ پھر میں 2 دن بعد کی وہ فلائٹ لی. تو کچھ اس طرح کی کہانی تھی. آئی ریمبر سن بھی مجھے بھی یاد نہیں. یہ تو خیر, لیکن اس میں اصل پوائنٹ جو ہے وہ جو آپ کی پازیٹیوٹی اور جو کامنس اور جو شکر گزاری کا آپ نے ذکر کیا, وہاں سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی. لیکن آج سر یہ چیز جو ہے تو تھینک لیسنس جو ہے سوسائٹی ہماری جنریشن میں اوور آل بھی, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شکر گزاری یا پھر ہر وقت یہاں پہ, آج ہی میں رپورٹ پڑھا تھا پاکستان اس وقت دنیا میں ان ممالک میں ہے جہاں پہ اس کے اپنے باشندے پاکستان سب سے زیادہ چھوڑ رہے ہیں, اور سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے نکل جائیں کسی بھی وقت, اور بہت زیادہ ہر چیز کے اندر ایک نیگیٹیوٹی اور تھینک لیسنس ہے. آپ کے خیال میں اس کو دور کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ یہی ہیں. لیکن ساتھ ہی میں اس کا ایک اور رخ بھی آپ کے سامنے وضاحت رکھنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جنریشن تھینک لیس, چلو ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, ماں باپ کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہمارے لیے نا. دے ہیو دی اوڈیسٹی اینڈ دا گٹس ٹو آسک دیئر پیرنٹس کہ آپ نے کیا کیا ہمارے. سب نہیں, لیکن یہ میں نے سنا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی تھنک آپ کی جنریشن میری جنریشن سے کی نسبت پاکستان کے مسائل کو حل جینوئنلی کرنا چاہتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, کر سکنے کی سکت اور کیپیسٹی بھی ہم سے زیادہ رکھتی ہے. اور نمبر 3, آئی ہیو اے فرم بلیف کہ میری نسل نے جو پاکستان آپ کو دیا ہے, آپ اس سے بہتر پاکستان اگلی نسل کو دے کے جائیں گے. آئی فرملی بلیو دیٹ. اسٹیٹسٹکس کچھ بھی کہتے ہوں, لیکن آئی اسٹل تھنک کہ آپ لوگ بہتر ریکنسٹرکٹ کریں گے سوسائٹی کو. اچھا, یہ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ مطلب یہ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ ول جو ہے نا, یا دوسرے لفظوں میں کہوں, کبوتر کی طرح آنکھیں بند ہیں کی نہیں. میری نسل نے کبوتر کی طرح آنکھیں بہت بند کی رکھی. ایک تو ہمارے اس میں بہت آباء و اجداد, ہم تو اپنے آباء و اجداد, ہمارا روشن ماضی, یہ وہ. آپ کی جنریشن اب سوال اٹھاتی ہے, وہ کہتی ہے بھائی تھینک یو ویری مچ, ماضی ہو گیا, لپیٹ کے رکھو, آگے دی گال کرو کہ آگے کی کرنا ہے. گوگل کر کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چیز ایگزیکٹلی. یہ والا جو چیز ہے نا, یہ میری نسل میں نہیں تھی. ہم بس سر تسلیم خان ماماز گڈ بوائے تھے, اسکول جاتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں. سو اور یہ میرا خیال میں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ سب گوگل سے اٹھا کے بھی سامنے رکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. یہ سر بڑا امپورٹنٹ. لیکن اس میں بھی ایک اور تھن لائن ہے. ویسے آج کل میں ایک اور دیکھ رہا ہوں, آپ کے تھاٹس بھی جاننا چاہوں گا اگر آپ کمفرٹیبل ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ایک کیمپین ہے عجیب سی, اینٹی پیرنٹس کیمپین, جس میں جو ہے وہ والدین کے سامنے بہت سے ڈرامہ بھی ہیں. خیر میں نام نہیں لیتا, اگر آپ کہتے ہیں بلکہ نام نہیں لیتا,
اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ جنریشن یہی دکھایا جا رہا ہے کہ نام لے لوں اسے اگر آپ کی اجازت ہو, پرورش ہے ڈرامہ, اب نہ بھی لیں تو سمجھ آ رہا. اچھا خیر ڈرامہ ہے, اس میں جو وہ 3 جنریشنز دکھائی ہوئی ہیں, اور جو جین زی کے لڑکے ہیں وہ پچھلی جنریشن کو بہت عجیب سا وہ سمجھ رہے ہیں. پھر اس سے پہلے ایک اور ہمارے پارلیمنٹ میں میرج بل پیش ہوا, اور اس میں جو ہے وہ چھوٹی عمر کے بچوں کی شادی کرنے پہ پابندی عائد کی گئی, اور اس میں بھی بلیم الٹیمیٹلی پیرنٹس کو کیا گیا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں, اور اس طریقے سے یہ تھوڑا سا عجیب سا فنومنا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو بالکل 2 الگ چیزیں ہیں. جو کم عمری کی شادی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو پیرنٹس ہی کی ذمہ داری ہے. اب 11 سال کی بچی آ گئی تو نہیں کہتی میری شادی کر دو, میری شادی کر دو, اور وہ بڑا جی تنگ کر رہی تھی ہم نے شادی کر دی. آف کورس وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے, تو وہ تو نہایت ہی ان ہیومن چیز ہے, اور اس پہ تو آئی ایم ویری نہیں بالکل وہ تو ہے, لیکن اس پہ جو ہے وہ اور چیز ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے شادی کرنے پہ پابندی عائد کی گئی کہ آپ نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی اس میں ڈسکشن یہ جنریٹ ہوتی ہے کہ والدین زبردستی شادی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, حالانکہ شاید ایسا نہیں ہوتا. والدین سے زیادہ شاید کوئی وہ نہیں ہو سکتا لائل, یا پھر جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو خیر خواہ. تو ویسے ہی میں نے کہا کہ ایک وہ ٹاکسک پیرنٹنگ کا ایک ورڈ میں نے سنا, ٹاکسک پیرنٹنگ, ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں, ٹاکسک پیرنٹنگ بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. جو اس وقت میرا ڈرامہ چل رہا ہے بہروپیہ, اس کے اندر آئی ایم اے ٹاکسک فادر. اوکے, یہ تو میں نے بڑے ریلیونٹ بندے سے سوال کر لیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہ رول پلے کر رہے ہیں. اچھا سو بالکل ٹاکسک پیرنٹنگ ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح بچے بھی بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں. میں نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں جن کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہوئی ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہیں. کمنگ بیک, آپ نے کہا کہ ماں باپ تو اچھی گڈ ول میں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے بچے کا برا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. وہ کر تو اپنی طرف سے اچھائی, اپنا بوجھ اتارنے کے لیے, بیٹی بوجھ ہے, چلو جی ذمہ داری پوری ہے, چلو جی بوجھ ہلکا ہو. یہ دیکھو نا, یہ کانوں میں پڑھی ہے نا ہمارے. آپ کی سوسائٹی کی بھی ایک ہیئرنگ ہوتی ہے نا, آپ کی سوسائٹی کی بھی ایک پرسنالٹی کنسٹرکٹ ہو رہی ہوتی. آپ جب ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی اچھا ماشاء اللہ 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی فضان صاحب, اچھا چلو جی اچھا ذمہ داریاں پوری, چلو بوجھ ہلکا ہوا, اور سنائیں کیا حال ہے, بوجھ ہلکا ہوا. سو آپ نے سوشل کانسٹرکٹ ہی بنایا کہ بیٹی کی شادی ایک ذمہ داری کی حد تک میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ یہ بھی کہیں کہ بیٹے کی بھی ایک ذمہ داری, بیٹی کی شادی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. تو ایک دن پہلے بھی پتہ نہیں, اب مجھے نہیں یاد آ رہا کس پلیٹ فارم پہ میں نے ایک بات کی تھی, لیکن اٹس ویری ریلیونٹ کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ نے شادی نہیں کی, تو لفظ ہوتا ہے آپ نے شادی نہیں کی. لیکن اگر کسی خاتون کی 40+ پہ شادی نہ ہوئی ہو تو کیا ہم کیا کہیں گے, ہاں وہ رابعہ کی شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں ہوئی. مرد نے نہیں کی, عورت کی نہیں ہوئی. ڈفرنس. سو یہ تو, اور یہ سوشل کانسٹرکٹ, اور یہ وہ ایون ایک امپاورڈ پر, بھائی ہو سکتا ہے مرد کی بھی نہ ہوئی ہو. میرا دکھ کسی نے پوچھا تو اسی کے ادر کا کہ اس نے مرضی سے نہیں کی یا وہ ہو ہی نہیں سکی. سی اسی طرح عورت کے لیے بھی آپ کسی سے آپ پوچھیں جا کے بھی ہو سکتا ہے اس نے اپنی مرضی سے نہ کی ہو, لیکن ہم فوراً عورت کو کہیں گے اس کی شادی نہیں ہوئی, ہائی اس میں وہ بیچاری والا ایلیمنٹ آ جاتا. اینی وے بات کہیں اور سے شروع ہوئی تھی لیکن کسی اور طرف آ گئی, خطرناک طرف جا رہی ہے بات آگے. آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں یہ سوال تمہارا انویلڈ ہے اس لیے کہ میں نے پرومپٹ کیا ہے, یہ تمہاری لسٹ میں نہیں تھا. اتنی ریسرچ نہیں تھی میری, لیکن آئی کین آسک دیٹ, میں سوال میں سے سوال نکال سکتا ہوں. نہیں اب تو خیر سوال ٹیبل پہ آ گئے. یہ رائٹ تو تم نے جو سوچ کے رکھے تھے وہی والے کر دے. نہیں آئی تھنک نہیں, آنیسٹ جواب دیجیے گا. سیریسلی میں آنیسٹ, دیر واز اے ٹائم, تھوڑا سا پہلے ڈس آنیسٹ جواب دیتا ہوں آن اے لائٹر نوٹ ایز راہ مذاق, کہ ایک وقت تھا کہ جب میں سمجھتا تھا کہ یہ عقل مندی میں کروں. پھر جب کچھ وقت گزرا اور مجھے پتہ لگا کہ یہ حماقت نہیں کرنی, اور اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے یہ عقل مندی کی, شادی نہ کر. صحیح ہے. So no, but on a serious note, I think of course there was a time آپ کی ایج میں جب میں نے بھی چاہا کہ میری میں بھی شادی وہ ڈھونڈ بھی لیا کہ کس سے کرنی ہے زندگی کا ساتھی, لیکن نہیں ہوئی. تو اس کے بعد وہ جو فیز نہیں آتا کہ اچھا یار بس اب کام کرنا ہے اور
practicality اور یہ وہ. And then came a time in my mid-30s, late 30s کے جب تھا کہ and then I thought کہ maybe انسان شادی کیوں کرتا ہے. تو وہ جو کیوں ہے نا, اس نے پھر اس گتھی کو سلجھایا کہ بھائی شادی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ شادی کرنی چاہیے. ایک مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہے. نو, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے پرابلم دیٹ شوڈ بی سالوڈ کہ شادی نہیں ہوئی. آئی تھنک کہ شادی تب کرنی چاہیے جب آپ محسوس کریں کہ آپ مکمل ہو رہے ہیں. شادی آپ کی نفسیات, آپ کی شخصیت کی تکمیل ہے کہ ایک دوسرا شخص آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کو احساس ہو کہ اب آئی ایم کمپلیٹ, یا اس کا ساتھ مجھے تکمیل کا احساس دیتا ہے. اگر وہ ایسا کوئی شخص زندگی میں نہیں ٹکرایا اور تو میرا خیال ہے کہ صرف اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ جی اب کرنی ہے. اور پھر وہی والی بات, بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا, کوئی تو ہو اسپتال. وہی تو لوگ خدائے قسم بھی کہتے ہیں, کچھ ہو گیا تو ویل چیئر کون چلائے گا. ہاں ایکچولی مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں سوری, پھر میں کہتا ہوں آپ نے اس لیے شادی کی تھی یا اس لیے بچے پیدا کیے تھے کہ ویل چیئر کون چلائے گا. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے پوچھا تھا آپ کی سدا بار جوانی کا اور خوشی کا راز کیا ہے, تو آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ آپ کی تو بہت بڑی وجہ آپ کے اندر. تو تمہاری ریسرچ تو بالکل 5 نمبر میں نے کاٹ لیے تمہاری ریسرچ کے. نہیں یہ اس طرف ہم گئے نہیں خیر, لیکن یہ آپ کا اپنا وہ ہے. تو سر تکمیل کے لیے آپ کو کتنا اور مزید سال چاہیے آپ کو اس ذمہ داری کو فیل کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ I think I now have started celebrating my life, or it is, but you never know. جس طرح کا میں ہوں کہ ایکسپیریمنٹس اور ایوری ڈے از اے نیو ڈے فار می. مے بی 5 years from now ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور تم یہ جو نا کلپس دکھا رہے ہو, یہ دیکھیے آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا تکمیل, تو اب بتائیں یہ کون ہے ساتھ جو آپ کے شمیم بیٹھی ہوئی ہے. اور ساتھ میں پوچھ رہا ہوں, آج کل ماشاء اللہ ڈرامے بھی ہٹ ہو رہے ہیں, تو انسٹاگرام بھی ایکٹیو ہے, تو چانس تو موجود ہے وہ آپ کو میسج وغیرہ کر سکتے ہیں. آتے ہیں پروپوزلس بھی آتے ہیں اور وہ ریکمنڈیشنز بھی آتی ہیں کہ ان سے کر لیں. شرجینا کی والدہ بننے کا خیال بہت سے لوگوں کو آیا ہوگا. خیر سر, لاسٹ میں آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. اور ڈرامہ انڈسٹری میں ویسے خیر بہت سے لوگوں کا تعارف آپ کا وہ ہوسٹ والا ہی ہے, لیکن آپ ڈرامے والی ایکسپیریمنٹس بھی کر رہے ہیں. ایکٹنگ والا سفر کیسا جا رہا ہے, اس پہ مزہ آ رہا ہے آپ کو کرنے کا؟ مزہ آ رہا ہے. آئی ایم ایکچولی انجوائنگ اٹ. میں رسوسن کو پوچھا تھا کہ اچھا اب ایکٹنگ ہی کرنی ہے زندگی میں. میں نے کہا نو, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے اگلے سال چھوڑ دوں کرنا, ہو سکتا ہے جاری رکھوں. جب تک میں اس سارے عمل کو, اس سارے پروسیس کو انجوائے کرتا ہوں. کیونکہ میں نے ایز این ایکٹر اپنے کام کو بہت زیادہ پہلے تو پروفیشنلی لیا, کیونکہ میں ہر کام بہت پروفیشنلی کرتا ہوں, وقت کا پابند ہوں, کمٹمنٹ کا پابند ہوں. تو پہلا پروجیکٹ تو اس چکر میں کیا تھا. اچھا. لیکن جب کبھی میں کبھی تم, اچھا, شرجینا والا, تو جب وہ ہٹ ہو گیا تو اس کے بعد لگ گیا چسکا. اب جب لگ گیا چسکا تو جب تک وہ چسکا ہے تو یہ تو چیز چلے گی. لیکن آئی ایم ایکچولی ریئلی انجوائنگ اٹ, بیکاز مجھے آئی ایم ویری بلیسڈ اینڈ فارچونیٹ کہ مجھے بہت ڈائیورس قسم کا کام کرنے کو مل رہا ہے. وہ گڈ ابو والا جو ہے نا, شرجینا کے بابا اور روشی کے بابا والا فیز کے بعد پھر یہ جو بہروپیہ والا, جس میں آئی ایم این ابیوزر, اے وائلنٹ اسٹیپ فادر, جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر وہ پلے ہے. اور ابھی فیوچر میں ایک اور بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا کیریکٹر ہے. I cannot unfold it right now, but وہ بہت ہی بالکل ڈفرینٹ قسم کا کیریکٹر ہے. تو جس کو آپ تھوڑا نیگیٹو, کافی نیگیٹو ہے. تو اس کو میں چسکا کہہ رہا ہوں کہ مجھے کافی ڈائیورس قسم کی چیزیں کرنے کا موقع. اوکے. وہ جو آپ کو بہت سے لوگ نئے سے پہچاننے لگ گئے ہیں, سیلفیز میں اضافہ ہو گیا ہے, بہت سے لوگ پہچان رہے ہیں آپ کو, وہ والے اس میں انجوائے کر رہے ہیں؟ آف کورس اس کو میں انجوائے کرتا ہوں, پبلک پلیسز میں جانا کرنا. فیم کے ساتھ ڈارک سائڈ بھی ہے کوئی؟ ہاں ہے, بالکل کاسٹ تو ہے, ایبسلیوٹلی ہے. اور یہ آپ کے اوپر, اور میں بالکل ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس کاسٹ کو کافی مہنگی کاسٹ سمجھا اور چھوڑا, اس ساری چیز سے الگ ہوئے کہ نہیں یار بس وہ اب. اور مجھے پتا ان کا پوٹینشیل اور ان کا کیلیبر ایسا تھا کہ وہ نہ چھوڑتے تو وہ اور زیادہ فیم کی ہائٹس کو ٹچ کرتے. تو کاسٹ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, آپ کی پرائیویسی کی کاسٹ ہے, آپ کی
vulnerability to opinion کی کاسٹ ہے کہ جس کا جو دل آتا ہے وہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے, which is fine. میرا کتوں سے بہت زیادہ پیار ہے, تو بہت زیادہ لوگ ان پوسٹ کو پسند بھی کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ نیچے جا کے بےہودہ گالیاں بھی مجھے دے رہے ہوتے ہیں. اور تو لوگ مجھے کہتے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ نا وہ میرے سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے میرا ایک کالیگ, تو وہ کہتا ہے کہ کسی نے نا مجھے بہت ہی مایوب لفظ استعمال کیے, نہ کہ وہ میں آپ کے سامنے اس وقت, تو اس نے لکھا یہ کہ تم کتوں کے ساتھ جو تمہارا پیار ہے اس کی وجہ سے اس نے مجھے وہ لفظ استعمال کیا. تو اس نے کہا میں پہلے غصہ کم از کم ڈیلیٹ کرے. میں نے کہا نو, اچھا بالکل ڈیلیٹ نہیں کرنا, اس لیے کہ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر میں اس طرح کے کامنٹ سے, وہی ہوا 3-4 دن کے بعد اس کے نیچے کسی اور نے اس کو جواب دیا, پھر کوئی اور جواب دیا, وہ نیچے اس کا تھریڈ بنا, وہ آپس میں ہی وہ چیز ان کے وہ ایک ڈبیٹ کم از کم جنریٹ. پھر اسی طرح سے آئی ہیو ٹیٹوز آن مائی باڈی, تو وہ میرے ٹیٹوز کو تو زیادہ تر لوگ تو بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ اوف کیا خوبصورت ٹیٹوز ہیں, یہ کہاں سے بنوائے, ڈی ایم کر رہے ہوتے ہیں, بتا دیں کس سے بنوائے, کتنے کے بنائے, پاکستان سے بنائے. میں بڑے پراؤڈلی بتاتا ہوں لاہور سے بنوائے ہیں, اور ہمارے ٹیٹو آرٹسٹ اتنے زبردست ہیں پاکستان کے. لیکن بیچ میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ اس طرح کی ولنریبلٹی آف اوپینین جو ہے وہ ہوتی ہے. دیٹ از دا کاسٹ دیٹ یو ہیو ٹو پے ٹو بی اے سیلیبریٹی, ٹو بی فیمس. ون سیکنڈلی آپ کو تھوڑا سا کیئرفل اور بھی زیادہ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں تو بڑا ہی کھلا ڈلا قسم کا, راستہ چلتے کوئی میرے سے سیلفی کھنچائے گا, میں گپے لگا رہا ہوں, اچھا یہ وہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا بڑا, تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں, لیکن اس کے اندر پھر آپ کو کیئرفل بھی ہونا پڑتا ہے کہ آپ کتنا, آپ کیسے میں ایکسپلین کروں, آپ کتنا اوپن اور وارملی لوگوں کو مل رہے ہیں کہ وہ پھر آپ کو پھر فار گرانٹیڈ بھی لینے لگ جاتے ہیں لوگ, کہ آپ کہتے ہیں اچھا یار میں تو آئی واز جسٹ بینگ کورٹیس. I don't know, ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے, بٹ I think there is a cost that you have to pay. ویسے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو کمنٹس کا فرق نہیں پڑتا, ورنہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمنٹس اپنے آف کر دیتے ہیں. آپ کی انڈسٹری کے اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں بیچارے. میں تو بالکل آف نہیں کرتا, فرق بھی نہیں پڑتا نیگیٹو کمنٹ کا. بہت بڑی بات ہے ویسے. اچھا ویسے آپس کی بات بتاؤں, کوئی اتنے نیگیٹو کامنٹس آتے بھی نہیں ہیں مجھے. ہاں جی, میری پرسنالٹی اس طرح کی ہے, اور میں نے کوئی ایسا کچھ, یہ 1-2 چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ تھوڑا سا, ہاں ایز شجینہ کے بابا جو میرے اوپر نیگیٹو ٹرولنگ اور کامنٹس آتے تھے وہ اس کیریکٹر کے اوپر تھے کہ جی مصطفیٰ کے ساتھ آپ کیوں برا کر رہے ہیں, اور یہ اور وہ میں آپ کو انفالو کر رہی ہوں, یہ وہ, تو وہ دیٹ واز مور ٹورڈز دا کیریکٹر رادر دین می. سو بٹ آئی تھنک میں بہت آئی ایم ویری ویری کام اینڈ کنٹینٹڈ اینڈ ریلیکسڈ اباؤٹ آل دا ٹرولنگ اینڈ نیگیٹو کامنٹس. اس پہ نہیں آیا کہ آپ گاڑی خود نہیں چلا رہے, شجینہ گاڑی چلا رہی ہے. ہاں اس طرح کا بھی کچھ تھا, پتہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ گاڑی چل نہیں رہی ہے پیچھے, انہوں نے پتہ نہیں ویژول افیکٹ سے. اچھا سر, آپ تو ہوسٹنگ سے ادھر آ کے ایکٹنگ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ابھی تک ہوسٹنگ میں ہی ایکٹنگ کری جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ بہت سارے ہوسٹ کو ایکٹنگ کرتے ہوئے. وہ کرنی پڑتی بھی, ویسے ایک ہوسٹ کو ایکٹر بھی ہونا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ. دونوں میں زیادہ مشکل کام کون سا ویسے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. آئی تھنک آپ جتنا جس کام کو سیریس لیں, وہ اگر آپ اس کو سیریس نہ لیں تو آپ کو لگے گا یار یہ تو مسئلہ. سر آئی تھنک آپ ابھی سوچ رہے ہیں, ابھی آپ دوبارہ ہم لاؤڈ تھنکنگ کر لیتے ہیں. سر اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی تھا نا, آئی تھنک لائیو والا. ہاں لائیو والا, اس میں رسک تو ہوتا ہے. اس میں رسک ہوتا ہے, لیکن وہ میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتا تھا فرینکلی. ریکارڈڈ کے اندر مجھے ہوتا اچھا یہ ہو گیا, وہ رک گیا, ہاں بیٹری چینج کر لو جی, رک جاؤ جی بیٹری ختم ہو گئی یار. یہ لائیو کے اندر تو بیٹری چینج کرنے کا کوئی سین نہیں بھائی, مینیج کرو, لائیو جا رہے ہیں. تو وہ مجھے بہت زیادہ میں انجوائے لائیو براڈ کاسٹ جو ہے نا. اور یہ جس کا اس نے ڈالا ہے میری پہلی محبت, ریڈیو. یہ جو مائکرو فون ہے نا ریڈیو کا, اچھا یہ یہ ایسا یہ چسکا نہیں ہے. سر ویسے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جو بھی لوگ اظہار خیال کرتے ہیں, بہت سے لوگ ریڈیو کے بارے میں وہ اسی طرح ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ریڈیو کے ساتھ جو ہماری محبت ہے, ساحل لودھی صاحب اور بہت سارے اور بھی. یہ ٹیلی ویژن تو بالکل اشر شیر بھی نہیں ہے. اچھا جو ریڈیو کا جو چسکا ہے, جو اس کا نشہ ہے, کیونکہ آپ خالی کمرے میں بیٹھے اور یہ مائکرو فون ہے, اور یہی
مطلب اسی سے آپ نے وہ پوری دنیا کریٹ کرنی ہے. جو آپ کا سامع جو ہے اس کو پوری اپنی منظر کشی اپنی آواز سے ہی کرنی ہے. جو بھی آپ بات کر رہے ہیں جی وہ سریا گھاس پہ چل رہی تھی اور سامنے سے مدثر کی امی آئیں, تو اب وہ سریا اور مدثر کی امی اور مدثر آپ کا سامع جو ہے ان کیریکٹرز کو ویژولائز کرے, آپ کا انداز بیاں ایسا ہو. جبکہ ٹیلی ویژن پہ آپ نے سریا بھی دکھا دی, مدثر بھی دکھاتا ہے, مدثر کی امی بھی دکھاتا ہے. تو آپ نے اس کے ایون آپ کے لسنر کی جو کریٹو دنیا ہے اس کو جو آپ نے ایک تخیلاتی دنیا کی سیر کروانی ہے وہ بھی محدود ہو جاتی ہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ, اس لیے کہ آدھے سے زیادہ چیزیں تو آپ نے دکھا دیں گے. اے سریا اے لال رنگ دا دوپٹہ ہے تو اے اودی ساس سے اے ویخ لو آدھے سے زیادہ آپ نے تو اس کا ویژن یہاں پہ لیا ہے. جو یہ کریٹ کرتا ہے نا دنیا, جو یہ ڈرامہ کریٹ کرتا ہے, جو ریڈیو کا ڈرامہ, اوہ بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے. پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, ریڈیو کی محبت. ہاں ریڈیو کی محبت جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے, کمال چیز ہے سر. ایک اور چیز ہم لاسٹ میں جاتے جاتے سوال کریں گے سر, آپ کا جو ڈرامہ انڈسٹری ہے بہت سے لوگ یہ ایکٹرز شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سے جو بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں. شروع میں تو خیر کہتے ہیں کہ یہ آپ سے کانٹریکٹ ہوگا اور یہ اس کی کنڈیشنز ہوں گی, لیکن جب ڈرامہ ہٹ ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اب آپ کو اس کے ذریعے سے ایڈ بھی مل رہے ہیں, آپ کو پی آرز بھی آ رہی ہیں. ایسی پریکٹسز ہیں یا اس میں ابھی تک ہے پروفیشنلزم؟ دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب آپ نے کانٹریکٹ ایک سائن کر دیا ہے جی, اور وہ جو پروڈیوسر ہے وہ رسک اس کے پٹنے کا بھی تو لے رہا ہے نا. اگر وہ ہٹ ہو گیا اور یوٹیوب کے اوپر اس نے یا چینل نے یا پروڈکشن ہاؤس نے کروڑوں کمائے, تو آپ یہ گلا نہیں کر سکتے کہ اچھا دیکھو مجھے تو بھائی آپ نے تو اس وقت اسی اماؤنٹ پہ کیا. تو یہاں تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ وہ پھر اس پروڈیوسر کا رائٹ ہے, کیونکہ اگر وہ پٹ جاتا اور اس کے پیسے بھی پورے نہ ہوتے تو تب تو آپ یہ نہ کہتے کہ اچھا یار یہ 1 لاکھ روپیہ تم ذرا واپس رکھ لو کیونکہ تمہارا ڈرامہ ہٹ نہیں گیا. تو یہاں تو یہ تو ہو گیا کلیئر. یہ ضرور ہے کہ جو پروڈکشن ہاؤسز یا ٹی وی چینلز جو کمٹمنٹ کرتے ہیں, بحث یہ زیادہ ہو رہی ہے کہ اس کمٹمنٹ کو ڈیلیز ہوتے ہیں اس میں, کہ وہ پیمنٹس وقت پہ نہیں ہوتی یا ایکسپلائٹیشن ہے ان آرٹسٹ کی ان کی. یہ بالکل کچھ جگہوں پہ میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے لوگوں کو گلا کرتے ہوئے. میں پرسنلی اگین میں اب 1 سال ہی ہوا ہے مجھے اس انڈسٹری میں آئے ہوئے, اور میں نے 4-5 مین اسٹریم پروجیکٹس کیے ہیں. 1 سال میں 5 کھڑکا دیا آپ نے, ماشاء اللہ. آپ ہی کر سکتے ہیں. میں نے ملٹیپل پروڈکشن ہاؤسز اور ملٹیپل چینلز کے ساتھ کبھی, مجھے فرینکلی کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا نہیں ہوتا, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایز اے فریٹرنیٹی اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں. سو بالکل اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ جی آرٹسٹ کی پیمنٹس, تو میں کہوں گا کہ بالکل وقت پہ ہونی چاہیے. کانٹریکٹ جب آپ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے صبح 10 بجے آنا ہے اور رات 10 بجے تک 12 گھنٹے کی شفٹ آپ نے کرنی ہے, تو آرٹسٹ تو آتا ہے صبح 10 بجے, لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تب بھی آپ کو بھی پھر اسی طرح کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی یہ پرابلم نہیں ہوا. اچھا سر, اس 1 سال میں آپ نے کیا آبزرو کیا کہ آپ ظاہر ہے آپ تو کلاسیکل جس دور کے ہیں, بہت سارے ورک ایتھکس فالو کرتے ہیں, ٹائم کی بڑی پابندی کرتے ہیں. آپ کے بہت سارے جو فیلو کریٹرز ہوں گے, بہت سارے ایکٹرز ہوں گے, ان میں شاید یہ والی چیز لیک کرتی ہو, مطلب وہ نخرے ان کے تھوڑے زیادہ ہوں. آپ کی کیا آبزرویشن ہے جو نئے زمانے کے ایکٹرز آ رہے ہیں, یا وہ بھی فالو کر رہے ہیں ورک ایتھکس؟ اچھا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ اب کافی چیزیں تھوڑی سی نا اسٹرکچرلی ٹھیک ہوئی ہیں. میں نے خود یہ محسوس کیا ہے کہ اب مثلاً رات کو 10 بجے پیک اپ ٹائم بڑا اسٹرکٹلی فالو ہوتا ہے, کہ 10 بجے پیک اپ ہے تو پیک اپ. بہت کوئی مسئلہ ہو جائے اور پتہ ہو کہ بھئی یہ لوکیشن آج آخری لوکیشن ہے, یا فیلو ایکٹر نے کل صبح ٹریول کرنا ہے اور یہ سین آج نکالنا ہی نکالنا ہے, تو چلو 1 گھنٹہ 1.5 آگے ہو گیا, لیکن جنرلی 10 بجے مینس 10 بجے. تو وہ پوری انڈسٹریز کو فالو کرتی ہے. اس وجہ سے اسٹارٹنگ ٹائم بھی اب کافی اسٹرکٹلی فالو ہونے لگ گئے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی نئے ایکٹرز جو ہیں وہ نخرے کرتے ہیں, آئی تھنک نئے ایکٹرز بھی اتنے ہی پنکچوئل ہیں یا نہیں ہیں جتنے پرانے ایکٹرز پنکچوئل ہیں یا نہیں ہیں. بہت سے سینئر ایکٹرز میں جانتا ہوں, میرے بہت سے دوست بھی ہیں, اور ان میں سے ایک کے ساتھ میں آج کل ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہا ہوں. انہوں نے صاف کہا ہوا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, سورج جنوب سے نکلنا شروع ہو جائے, میں 2 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گا. یار یہ کون ہو سکتا ہے, کیونکہ نام گیس کر پائے تو اس کو 5,000 روپے انعام دیا جائے کرنا ابھی.
اچھا وہ میرے ایسے دوست ہیں کہ میں ان کا نام لے بھی دوں تو ان کو بالکل برا نہیں لگے گا, لیکن میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے نام لینا. بٹ پوائنٹ از ناٹ کہ وہ کون ہے, دا پوائنٹ از کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دوز آر ناٹ مارننگ پیپل. تو لیکن اب ان کا یہ کہ انہوں نے بتایا ہوا کہ بھائی مجھے بہت کرائسس ہو جائے تو 1 بجے بلا لینا, بڑا 1 بجے سے پہلے میں نہیں آؤں گا. لیکن وہ اتنے زبردست ایکٹر ہیں, وہ اتنا بڑا نام ہے ہماری انڈسٹری کا کہ سب لوگ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان کی چیز کو کہ یار اب وہ بہت سینئر ہیں تو ان کے مطابق پھر ڈھال لیا جاتا ہے. ایوننگ ٹائم پہ کریٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ انکلوڈنگ اس, اور وہ کافی اس پہ بھی ہیں. سر لاسٹ کوسچن ہے, پچھلے کافی عرصے سے میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں. جی سر. کہ آپ کا لاسٹ کوسچن چل رہا ہے. نہیں ابھی میں نے لاسٹ کوسچنس کہا تھا. اچھا یہ آپ نے جو ہے نا یہ کٹے گا یا ایسے ہی جائے گا؟ ایسے ہی جائے گا, ایسے ہی جائے گا, سارا کچھ ویسے ہی جائے گا, پھر کچھ بھی نہیں کٹے گا. ہم نے جو آپ کی شادی نہ کرنے کا پوچھا وہ بھی ایسے مذاق کر رہا ہوں سر. وہ یہ کہ سر آپ کے زمانے کے بہت سے لوگ ہیں جو آج اس میں آ رہے ہیں اور وہ ایکٹنگ کرنے کے بجائے, جس طرح آپ نے تو ٹرانزیشن کیا ہے ایکٹنگ میں آپ آئے ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو وہ کمنٹری کر کے زندہ ہونا چاہ رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہوتے ہوئے کام پہ جو ہے وہ تبصرے کر کے اور بہت سارے کامنٹس کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ریلیونٹ رکھیں اس طرح بہت سے لوگوں کے اوپر. تو ان کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ آپ؟ کوئی مشورہ نہیں میں دینا چاہوں گا, میں صرف یہ کہوں گا کہ فائن, اف دس میکس دیم ہیپی وائی ناٹ. دیکھو کتنی ٹرانزیشن ہو رہی ہے نا. پوڈ کاسٹ کا نام ہمیں اسپیلنگ بھی نہیں آتے تھے کہ پوڈ کاسٹ نام کی بھی کوئی بلا ہوتی ہے. پوڈ کاسٹ ہوتا ہی آڈیو میں تھا. پوڈ کاسٹ شروع ہی آڈیو فارمیٹ سے شروع ہوئے تھے, پھر یہ ویڈیو فائلز کی بات آئی, تو آج پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے. اچھا وہ جو ایک ویڈیو کے نیچے بیٹھ کے جو تبصرہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, ڈراموں کے تبصرے الگ چیز ہے. اب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, عتیقہ بھی, نادیہ بھی, مرینا, یہ لوگ جو تبصرے کر رہی ہوتی ہیں پہنچ گئے ہیں وہاں تک. ہاں اس کی وجہ یہ کہ ہم انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور نادیہ کے ساتھ تو میری ایکچولی بچپن کی دوستی ہے, وی آر ویری ویری کلوز فرینڈس. سو وہ میرے کام نہیں سمجھ رہے تھے. صحیح ہے, یہ نادیہ نے دیکھ لیا نا تو میرے بھی تبصرہ تمہارے پہ ہو جائے گا. کیس بھی ہو سکتا ہے, بھی ہو سکتا ہے. تو نادیہ بالکل ایک دن وہ میرے کسی کام پہ تنقید کرنے لگی, بٹ شی کالڈ می, شی سیڈ یہ مجھے چیز ٹھیک نہیں لگی اور میں یہ کر رہی ہوں, میں تم بتا رہی ہوں کہ میں یہ کرنے لگوں. میں کہا ٹھیک ہے نادیہ تم کر تیرا شو. سو ہماری دوستی بہت ہے. پھر اس کا ایک اور انداز میں کام میں, تو پھر ہماری شغل میلہ بھی چلتا رہتا ہے, انجوائمنٹ بھی چلتی رہتی ہے. بٹ آئی نو وٹ یو آر سیئنگ, کچھ لوگ اس سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں شاید, کئی دفعہ کچھ لوگوں کو کوئی انداز ایسا لگ رہا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے سب لوگ انجوائے ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ اس کو سنجیدہ لے رہے ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں. وہ تو اپنے ایک کام ہے, ایوری ون ہیز آپ کا اپنا اوپینین نہیں ہے, کوئی آپ کا بھی ایک اوپینین ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی کہے گا یار یہ کیا توسیع کے ادھر پرانا پانڈے کو بٹھایا ہوا ہے, بولی جا رہا ہے, لیکن آپ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا وہ ہوتا ہے. اگر نادیہ کے کسی چیز کے بارے میں اوپینین ہے اور بہت ہی اگریسو قسم کا اوپینین ہے, آئی تھنک شی ہیز اے رائٹ ٹو. بالکل ہے جی, ہم انجوائے کر رہے ہیں آپ کو بھی اور ان کو بھی, اور آپ اس پلیز گلٹ سے نکل آئیں کہ آپ کو ہم لوگ نہیں دیکھتے. ہم بڑا لک فارورڈ کرتے ہیں, ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں آپ کو. اور آپ کی جو شاید پوڈ کاسٹ بھی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت ہی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ, بہت مزہ آیا. اور آر یو شیور کہ آخری سوال تھا؟ آخری سوال تھا سر. تھینک یو, جزاک اللہ جی, تھینک یو.